بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیسے ہیں جناب؟ جیسا کہ آپ کو بہت اچھے طریقے سے معلوم ہے کہ اسلام ہمیں پوری کی پوری معاشرے کو ایک لڑی کے اندر پرو کر رکھتا ہے، اور اسلام چاہتا ہے کہ تمام کے تمام مسلمان آپس میں اخوت، محبت اور بھائی چارگی کے ساتھ اپنی زندگی کو گزاریں۔ تو اس لیے اسلام ایسی خوبصورت ہدایات ہمیں فراہم کرتا ہے جن کے اوپر عمل پیرا ہو کر ہم اپنی زندگیوں کو جنت نظیر بنا سکتے ہیں، اور ایسے عادات اور ایسی بری صفات جو کہ ہمارے معاشرے کا نظام اور اس کا امن اور سکون اور ہماری محبتوں کو درہم برہم کر سکتے ہیں، ان ساری صفات کو اسلام ممنوع قرار دیتا ہے اور ان سے بچنے کی بھرپور ہدایات جاری کرتا ہے۔ اسی کو فرمایا کہ ایاکم الظن، تمہیں جو ہے ظن سے بہت زیادہ بدگمانی کرنے سے اپنے آپ کو محفوظ کر لینا چاہیے اور بچا لینا چاہیے۔ فَإِنَّ الظَّنَّ أَكْذَبُ الْحَدِيث، کیونکہ ظن جو ہے وہ سب سے برا جھوٹ ہے۔ وَلَا تَجَسَّسُوا، لوگوں کے عیوب کو نہ ٹٹولو۔ وَلَا تَحَسَّسُوا، لوگوں کی باتوں کے اور رازوں کے پیچھے کان مت لگاؤ۔ وَلَا تَبَاغَضُوا، اور آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ دشمنی نہ کرو۔ وَكُونُوا عِبَادَ اللَّهِ إِخْوَانًا، اور اللہ کے بندوں تم آپس میں بھائی بھائی بن کر رہو۔ یہ جناب رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں ہدایات جاری فرمائی کہ ہمیں کسی کے عیوب نہیں تلاش کرتے رہنا، کسی کے ٹو میں نہیں لگا رہنا، کسی کے جاسوسی نہیں کرنی ہے۔ کون کیا کر رہا ہے وہ جانے، میں کیا کر رہا ہوں، میں سوال یہ ہے کہ میں خود کیا کر رہا ہوں، میری اپنی جو ہے کیا پرفارمنس چل رہی ہے، مجھے کیا کرنا ہے، دوسرے کیا کر رہے ہیں کیا نہیں کر رہے یہ میرا میٹر نہیں ہے، یہ میرا مسئلہ نہیں ہے۔ اور جو شخص یہ پسند کرتا ہے کہ قیامت کے روز اللہ رب العالمین اس کے عیوب کی پردہ پوشی فرمائے، اور آپ جانتے ہیں قیامت کے روز ساری فیملی، آپ کا پورا گھر، آپ کی بیوی، آپ کے والدین، آپ کے بچے، اولاد، دوست، احباب، عزیز اور اقارب، سب کے سب وہ سامنے موجود ہوں گے، کھڑے ہوئے ہوں گے، اور اس وقت خدا نہ خواستہ ہمارے رجسٹر کھولے جائیں اور ہماری جو ہے عیوب کو اچھالا جائے اور بتایا جائے کہ جناب فلاں صاحب یہ کام اپنی زندگی کے اندر کرتے آئے تھے، تو آپ ذرا اپنے آپ کی طرف گریبان میں جھانک کر دیکھیے، ہمیں اور آپ کہاں کھڑے ہوئے ہوں گے۔ تو اگر میں یہ پسند کرتا ہوں کہ قیامت کے روز میرے عیوب کی پردہ پوشی کی جائے، میرے عیوب میرے گھر والوں کے سامنے نہ کھولے جائیں، اور پھر گھر والے، دوست، احباب یہ سب ایک طرف رہ جاتے ہیں، اگر بات ہو سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی کہ آپ اس وقت وہاں موجود ہوں گے اور امتی ہونے کی حیثیت سے میرے عیوب جب آپ کے سامنے کھولے جائیں گے، وہ شعر آپ نے نہیں سنا جس میں شاعر کہتا ہے کہ اے میرے رب، اے میرے خدایا، اے میرے پروردگار، تجھ سے عاجزی کے ساتھ درخواست یہ ہے کہ قیامت کے روز مجھے بلا حساب و کتاب جنت میں داخل فرما دینا، اور اگر حساب کتاب لینا بہت ہی زیادہ ضروری بھی ہو جائے تو میرے حبیب، میرے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے میرے عیوب کو نہ کھولنا۔ میں ان کا سامنا کیسے کر پاؤں گا اپنے ان سارے عیوب کے ساتھ؟ میں کیسا امتی جو ہے وہ آپ کی نظروں میں سماؤں گا؟ کیسے ہوگا؟ تصور بھی نہیں کیا جا سکتا۔ اگر میں آج یہ چاہتا ہوں اور یہ پسند کرتا ہوں کہ قیامت کے روز میرے عیوب نہ کھولیں، تو آج مجھے دوسروں کے عیوب کے اوپر پردہ ڈالنا ہوگا، دوسروں کے عیوب کو چھپانا ہوگا۔ وہ کہتے ہیں کہ جب تم کسی کے ہاں داخل ہو تو اندھے بن کر داخل ہو، اور جب اس کے گھر سے نکلو تو گونگے بن کر نکلو، نہ تم نے وہاں پہ کچھ دیکھا اور نہ تم آگے جا کر کسی سے کچھ کہنے کے قابل ہو، اور اگر کوئی راز تمہیں پتہ چل بھی گیا تو اپنے سینے کے قبرستان کے اندر اس کو دفن کر دو ہمیشہ ہمیشہ کے لیے۔
اس تسلسل میں ایک بڑا ہی خوبصورت واقعہ حضرت حاتم اصم رحمت اللہ علیہ، بہت بڑے بزرگ گزرے ہیں۔ اصم کا مطلب ہوتا ہے بہرا، وہ بہرے تھے نہیں لیکن ان کے نام کے ساتھ اصم لگ گیا، اور اس کے پیچھے ایک بڑا عجیب جو ہے درس عبرت ہمارے لیے موجود ہے۔ وہ اصم نام بہرا کیوں پڑ گیا آپ کا؟ حالانکہ آپ سنتے تھے، آپ کے سماعت بالکل ٹھیک تھی۔ واقعہ یہ ہوا کہ ایک مرتبہ ایک خاتون آپ کے پاس آئی ہیں کوئی سوال کرنے کے لیے، ان کو اپنے اعضاء پہ قابو نہ رہا اور بلند آواز سے ان کی ریح خارج ہو گئی، تو اپنے دل میں بڑی شرمندہ ہوئیں اور اپنے آپ کو تھوڑا سا جو ہے وہ چھپانے کی کوشش کرنے لگیں۔ تو حضرت حاتم فرمانے لگے کہ بیٹا کیا سوال پوچھا ہے تم نے؟ ذرا زور سے کہو، مجھے سنائی نہیں دیتا۔ تو عورت کو ڈھارس ملی، تسلی ہوئی کہ انہوں نے میری آواز جو ہے وہ بری آواز نہیں سنی ہوگی۔ اور پھر حضرت حاتم رحمت اللہ علیہ اس دن کے بعد سے ہمیشہ ہمیشہ کے لیے لوگوں کے سامنے بہرے بن گئے، کہ خدا نہ خواستہ ایسا نہ ہو کہ بعد میں اس عورت کو پتہ چلے کہ مجھے تو آواز آتی ہے، اور بعد میں وہ اپنے دل کے اندر شرمندہ ہو جائے۔ اتنا جو ہے وہ بہرے بنے، اتنا بہرا بننے کی گویا ایکٹنگ کی جو ہے کہ ان کا نام ہی اصم پڑ گیا، حضرت حاتم اصم رحمت اللہ علیہ، صرف اور صرف اس لیے کہ اس خاتون کو وہ اس شرمندگی سے بچا سکیں۔ اس قدر اہتمام تھا ہمارے بزرگوں کے اندر، ہمارے اسلاف کے اندر، کہ وہ کسی بھی درجے میں، کسی بھی جو ہے طرح سے کسی بھی شخص کو جو ہے تکلیف نہ پہنچائیں، اس کو محسوس نہ ہونے دیں کہ جو ہے وہ ہم اس کے کسی راز سے واقف ہو گئے، اور اگر ہو بھی گئے تو اس کو آگے پھیلانے سے گریز کرتے تھے۔ یہ وہ تعلیمات ہیں کہ جن کے اوپر عمل پیرا ہو کر میں اور آپ اپنے گھروں کو جنت نظیر بنا سکتے ہیں، اپنی جو ہے اپنے معاشرے کو، سوسائٹیز کو ہم جو ہے وہ قابل تقلید اور نمونہ عمل اور قابل مثال بنا سکتے ہیں۔ تو عزیزان گرامی، انہی الفاظ کے ساتھ میں آپ سے اجازت چاہوں گا کہ ہم کوشش کریں کہ اپنی زبانوں کو اپنے کنٹرول کے اندر رکھیں، اپنی زبان سے، اپنے ہاتھوں سے کسی بھی دوسرے مسلمان کو ایذا اور تکلیف نہ پہنچنے دیں۔ یہی کمال ایمان ہے، یہی جو ہے ہمارے اعمال کا جذبہ ہماری شخصیتوں کے اندر نظر آنا چاہیے۔ بہت بہت شکریہ، اپنا بھرپور خیال رکھیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔